ماں مجھے اس پینڈو لڑکے سے شادی نہیں کرنی، افشاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشاں نے کہا، مما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز، نہ اسے بات کرنے کی تمیز، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشاں شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ افشاں نے اپنے کزن سارم کو کال کی، کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشاں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ افشاں نے جب دیکھا کہ اس کی شادی سارم سے کر رہے ہیں، افشاں نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹس کھا لیں۔ اسپتال گئے، ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشاں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، مما مجھ پہ رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ افشاں کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشاں کی شادی سارم سے کروا دی گئی۔ افشاں نے بس سمجھ لیا کہ زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گئے۔ پہلی رات تھی، افشاں نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ افشاں آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشاں نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبیا افشاں کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشاں یہ گفٹ آپ کے لیے ہے۔ افشاں نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر اسی بیڈ پر ایک طرف لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشاں کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشاں ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشاں کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشاں کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشاں جب سارم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا ہارا آتا، افشاں بس خاموشی سے اپنی زندگی میں گم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارم کی۔ سارم بھی افشاں کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشاں کو کھانا دیتا۔ افشاں پتھر دل تھی شاید، نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سارم کے کپڑے صفائی کرتی۔ سارم اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سارم افشاں کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ افشاں کو یوں لگتا تھا کہ ایک بدھو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سارم چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشاں تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا ہے، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے ہیں۔ سارم افشاں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 1 سال کے بعد سارم نے یوں افشاں کو چھوا تھا، افشاں کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشاں نے کہا، چھوڑ دو مجھے سارم۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشاں نے دھکا دیا، افشاں جانے لگی اٹھ کر۔ سارم نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشاں میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ افشاں نے کہا، میرا بازو چھوڑو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا۔ افشاں کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر رب کرنے لگا۔ افشاں خاموش بیٹھی رہی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ اب شاور لے کر آؤ اور یہ ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ افشاں حیران تھی، اتنی بے رخی پر بھی اتنا پیار کرتا تھا۔ افشاں شاور لے کر آئی، آج چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ افشاں نے اپنی دوست کو کال کی، یار سارم نے ایسے کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا،
سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشاں نے کہا وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا افشاں، قسمت والوں کو ایسے مرد ایسے ہم سفر ملتے ہیں۔ جہاں پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ افشاں مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشاں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ اتنے مزے کی بریانی، اس کا دل چاہا تھا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلے گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، دھونے لگا۔ برتن دھوئے، سارا دن تھکا ہارا پیٹ پر پڑا، سو گیا۔ صبح اٹھا، ناشتہ تیار کیا، افشاں کو اٹھایا، کہا افشاں میری جان، ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے ایک گفٹ لے کر آؤں گا رات کو۔ سارم گھر آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ افشاں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، باغیچے میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشاں کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے۔ افشاں نے کہا تمہیں کیسے یاد، میرا آج برتھ ڈے ہے۔ سارم نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا افشاں۔ سارم نے پیپر نکالے ایک لفافے سے، افشاں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا افشاں جانتی ہو یہ پیپر کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشاں۔ افشاں نے کہا بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشاں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افشاں نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ افشاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت، سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا افشاں ایک چیز مانگو؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشاں ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری ہو، معصوم سی، بہت پیاری سی، میں بہت خوش نصیب ہوں، تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ افشاں ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے نہیں لگایا، مجھے آج سینے لگا لو نا۔ سارم زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا یہ باہیں کیا پتا پھر نصیب ہو نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ سارم کو کیا سمجھتی، سارم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے۔ افشاں کا دل چاہ رہا تھا سارم کی باہوں میں سما جاؤں۔ سارم کی بے پناہ محبت 2 سال میں سارم کو اگنور کرتی رہی۔ سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشاں خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشاں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی۔ شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ سارم اٹھ جائیں، میں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ لیے سویا تھا۔ افشاں نے محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشاں نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ افشاں چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی، سارم اٹھ جائیں، یہ کیا ہوا آپ کو؟ سارم اٹھے نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ اور کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشاں نے روتے ہوئے کہا کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو سر دبا دوں، اور محبت سے میرا سر دبائے رات کو کمرے میں اکیلا
درد سے تڑپتا ہوں لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشاں زمین پر گر گئی۔ سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو۔ سارم میں پاگل ہو گئی تھی۔ سارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ سارم میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ سارم کی لاش سامنے پڑی گی۔ جو زندگی میں شاید افشاں کی محبت کو ترستا رہا، افشاں سارم کے چہرے کو ہاتھ میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشاں کو۔ فارس تو بس اتنا کہتا ہے، کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے، انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں، کب موت آ گھیرے۔ محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے لگا لو۔